اس میں ہم بات کریں گے زندگی میں ان چیزوں کی جو اصل میں میٹر کرتی ہیں، جن کو ہم اگنور کر رہے ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارا سکسیس ہے، ان کو چھوڑ کر ہم وہ چیزیں فالو کرنے میں لگے ہیں، ان چیزوں کی طرف دوڑ رہے ہیں جو اتنا میٹر نہیں کرتی زندگی میں، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، وریز ہیں، سٹریس ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آج میں آپ سے ایک ہستی کے بارے میں بات کروں گا جو ٹاپ پرائیورٹی ہماری ہونی چاہیے، جو نمبر 1 پہ ہمیشہ ہونی چاہیے، اینڈ دیٹ بینگ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسنس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہماری زندگی میں امپورٹنس کیا ہے، اللہ تعالیٰ میٹر کیوں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ٹائم کیوں دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی کیوں ماننی چاہیے، یہ کچھ سوالات ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہیں، اللہ ہمارے رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، بٹ یٹ سم آف اس، ان فیکٹ موسٹ آف اس فیل ٹو اوبے ہم۔ ہو جاتا ہے ڈسٹریکشنز میں پڑ جاتے ہیں، زندگی کی اس دوڑ میں کھپ جاتے ہیں، ٹائم نہیں نکل پاتا، پتہ ہے نماز فرض ہے اس کے باوجود نماز نہیں پڑھی جاتی، پتہ ہے جماعت سے پڑھنی چاہیے اس کے باوجود نہیں پڑھی جاتی، اور یہ بھی پتہ ہے کہ مدد میری اللہ نے ہی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود ایٹ ٹائم آف ڈسٹریس ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے بلکہ ہم انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم انسانوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں، اور انسانوں سے امیدیں جب ہم لگا لیتے ہیں اور وہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ غم مزید بڑھتا ہے۔ تو the being that matters most in our lives is اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے میں جو بات آج آپ سے کروں گا، اگر آپ لوگوں نے میٹرکس مووی کا ایک کانسیپٹ تھا، ریڈ پل اور بلو پل کا، شاید آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہوں اس کانسیپٹ سے، کہ وہ جو مورفیس ہوتا ہے غالباً، بائی دا وے موویز میں کلیئر کر دوں کہ ساری موویز نہیں دیکھتا، میں بہت کم موویز دیکھتا ہوں، اور وہ موویز دیکھتا ہوں جن کو پہلے میں IMDb پہ جا کر ریٹنگ چیک کر لوں، سٹوری چیک کر لوں، تو اس بارے میں بہت چوزی ہوں، کیونکہ زیادہ تر موویز آپ کو پتہ ہے کہ ان میں حرام کا ایلیمنٹ ہوتا ہے موویز میں۔ تو اینی وے اس مووی میں ایک کانسیپٹ تھا بلو پل اور ریڈ پل کا۔ مورفیس نیو کو 2 پلز پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ ریڈ پل ہے، یہ بلو پل ہے، اب تمہاری چوائس ہے تم نے کون سی پل لینی ہے، لیکن وہ ساتھ میں بتاتا ہے کہ اگر تم بلو پل لوگے تو یو ول ویک اپ ود دا سیم لائف اسٹائل، بالکل اسی طرح تمہارا لائف اسٹائل ہوگا، جاب لگی ہوگی، ہر چیز ٹھیک جا رہی ہوگی، تنخواہ آ رہی ہوگی، بٹ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سی مینی ریالٹیز، تم وہ ریالٹیز نہیں دیکھ سکو گے جو اصل میں سسٹم کے پیچھے ہے، کہ ہاؤ دا سسٹم از ورکنگ، اور تم بس ایک ایسی زندگی گزارو گے جیسے ایک جانور زندگی گزارتا ہے کہ کھا لے پی لے جی لے، یعنی تمہاری زندگی میں کوئی تحریک نہیں ہوگی، تمہیں یہ لگے گا کہ آل از گڈ، ایوری تھنگ از گڈ، لیکن وہ چیزیں جو میٹر کرتی ہیں لائف میں وہ تمہارے ہاتھ سے نکلتی جائیں گی۔ تو یہ ہے بلو پل کہ اسے لے لو، یو ول ویک اپ ود دا سیم کیا کہتے ہیں روٹین، ود دا سیم تھاٹس، ود دا سیم کانشیس۔ اور ریڈ پل کے بارے میں اس نے کہا کہ اگر تم یہ لیتے ہو ریڈ پل تو پھر تمہاری آنکھیں کھلیں گی، اور پھر تمہیں دنیا کی حقیقت اور سسٹم کی حقیقت نظر آئے گی کہ سسٹم چل کیسے رہا ہے، اور ہم سب کتنا ڈیسیوڈ ہیں، ہم سب کتنے دھوکے میں ہیں، تو اندازہ تمہیں لگ جائے گا ریڈ پل لے کر۔ تو میں بھی جو یہ حلقہ ہے نا، اس میں آپ کو بلو پل اور ریڈ پل پریزنٹ کرتا ہوں۔ بلو پل یہی ہے کہ کسی بات میں ہم عمل نہ کریں، ہم ان ساری باتوں کو سٹوری سمجھیں، اور نہ ہماری لائفز میں کوئی چینج آئے، ہم گھر جا کے ویسے ہی اپنی روٹین رکھیں، کوئی چینج نہ لائیں، کوئی تحریک نہ لائیں، ہمارے اندر سے کوئی آواز نہ اٹھے۔ اور ریڈ پل یہ ہے کہ ہم یہ باتیں سن کے کانپ جائیں، ہم یہ باتیں سن کے اپنی آنکھیں کھول لیں، ہمیں ریالٹی سمجھ آ جائے، ہم اس ڈسیپشن سے بچ جائیں۔ تو قرآن مجید اور حدیث ہمیں ریڈ پل دیتی ہے، اور وہ ریڈ پل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس دنیا سے کہیں ڈسیو نہ ہو جانا، اس کی رنگینیوں میں پڑھ کے، ڈسٹریکشنز میں پڑھ کے کہیں اصل مقصد کو نہ بھول جانا۔ تم لوگوں نے تو خود چوائس بائی چوائس تم یہاں پر آئے ہو، سورہ احزاب کی ورس 72 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آسمانوں کو، ہم نے پہاڑوں کو امانت دی،
बट दे डिड नॉट एक्सेप्ट, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, पहाड़ों ने और हेवंस ने, दे डिड नॉट एक्सेप्ट बियरिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि अब तुम दुनिया में जा रहे हो तो जाहिर है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता हूँ सारी मखलूक़ात को। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि दुनिया में जाके जस्टिस इस्टेब्लिश करना है, इंसाफ से रहना है, करप्शन नहीं फैलानी। इंसानों ने कहा कि हम वॉलंटियर करते हैं, तो हम सब वॉलंटियर करके आए हैं। याद रखें, कुरान हमें बता रहा है, वी वर देयर। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हम उस मकसद को भूल गए। तो रेड पिल हमें वो याद दहानी करवाती है कि आंखें खोलो, निकलो इन डिस्ट्रैक्शन से, असल ज़िंदगी की तरफ आओ, असल हकीकत की तरफ आओ। ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमें नमाज से दूर करती है, अल्लाह से दूर करती है। हम समझते हैं लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है, एस्केपिज़म के कायल हो चुके हैं, म्यूज़िक पे म्यूज़िक सुना जा रहा है और म्यूज़िक हमें बहुत सी चीज़ें भुलाता है, इसीलिए म्यूज़िक इज़ अ बिग डिस्ट्रैक्शन। ओके, तो इसलिए जब तक हमारी रूटीन में तहरीक नहीं आएगी, चेंज नहीं आएगी, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो द रेड पिल, इंशाल्लाह वील बी नोइंग अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स। अनप्लग, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि हम सब को अगर इस दौर में बचना है, इस फितने से, इन डिस्ट्रैक्शन से, अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगियों में कुछ बेहतरी आए, कुछ चेंज आए, तो आप लोग को अनप्लग होना पड़ेगा। आज का इंसान अनप्लग नहीं है। और मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अब मोबाइल डाटा का बटन है और वाईफाई का बटन है, ये एक कमोडिटी बन चुकी है, ये एक लग्जरी बन चुकी है कि इंसान इसको ऑफ़ करेगा तो वो एक लग्जूरियस लाइफ फील करेगा कि मैं फ्री हो गया हूँ, मेरे पास सोचने समझने का टाइम आ गया है। तो वी हैव टू थिंक कि हाउ टू अनप्लग आवरसेल्व्स। और इस्लाम ने, दीन इस्लाम, यकीन करें इन 10 ईयर्स मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया के तमाम साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये बात तस्लीम करने वाले हैं कि इस्लाम इज़ द आंसर, इस्लामिक डाइट इज़ द आंसर, इस्लामिक रूटीन इज़ द आंसर, इस्लामिक कमांडमेंट्स एंड वर्शिप इज़ द आंसर। इस तरफ आ रहे हैं सारे के सारे। अब हमें अनप्लग होने के लिए, क्योंकि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम मशीन्स नहीं हैं, हमें अनप्लग होने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ चाहिए। अब वो एक्टिविटीज़ लोग ढूंढते हैं एक्सरसाइज में, योगा में, और एक स्पिरिचुअल, ज़ाहिर है बुद्धिज़्म का एक पूरा स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर है उसमें। तो हमारे नज़दीक अल्लाह ताला ने हमें 5 वक्त अनप्लग होने का टाइम दिया है कि ये 5 टाइम तुम हर चीज़ से फारिग होके, हर चीज़ जो है उसको कंप्लीट करके मेरे पास आओ, मेरी इबादत करो, वो तुम्हारी सोल की डाइट है, और मुझे याद करो, मेरी याद को कायम करो। जैसे अल्लाह कहते हैं ना, सो रिमेंबर मी आई विल रिमेंबर यू, मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा। ये रूल है असल में। तो ये बेहतरीन एक्टिविटी है अनप्लग होने की। 5 टाइम नमाज इंसान पढ़े, लेकिन तसल्ली के साथ, हुसन के साथ। जो नमाज पढ़ने का हुसन है, वज़ू अच्छा करे, वज़ू अच्छा करके मस्जिद तक जाए, मस्जिद में कुछ देर बैठे, अज़कार करे, और ख़वातीन के लिए ज़ाहिर है घर में है, लेकिन हुसन के साथ, अच्छे उस मिजाज के साथ। एक तो ये अनप्लग है, बाकी भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि टुडे इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग, दैट इज़ अल्लाह। मैं आपके सामने कुछ आयात रखता हूँ और फिर हदीस रखता हूँ अल्लाह ताला के हवाले से। सो पहली आया है सूरह अर्राद की, वर्स नंबर 15। अल्लाह अपना तारुफ करवाते हैं। अल्लाह कहते हैं कि वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहन व ज़िलालुहुम बिल गुदुव्वि वल असाल। Translation, and unto Allah alone falls in prostration whoever is in the heavens and the earth, willingly or unwillingly। हर चीज़ अल्लाह को सजदा कर रही है, willingly या unwillingly। अब इससे क्या मुराद है कि हर कोई अल्लाह के हुक्म का ताबे है। सजदा करने से ये भी मुराद है, क्योंकि हर चीज़ में पत्थर भी हैं, पहाड़ भी हैं, हर चीज़ में जानवर भी हैं, हर चीज़ में नॉन मुस्लिम्स भी हैं। तो हर इंसान, चाहे वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, पत्थर है, पहाड़ है, जो भी है, वो ताबे अल्लाह के हैं। तो दैट इज़ अल्लाह, दैट इज़ द पावर ऑफ अल्लाह। कि अल्लाह कहते हैं कि मेरी पावर के बगैर एक एटम भी नहीं हिल सकता, इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व नहीं कर सकता एटम के इर्द गिर्द। फिर अल्लाह ताला अपने बारे में कहते हैं, सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। और अल्लाह अल अज़ीज़ है, अल्लाह अल हकीम है। अल अज़ीज़ का मतलब है एक्सट्रीमली पावरफुल, एक ऐसी हस्ती
جس کی پاور سب سے زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. سو العزیز اینڈ الحکیم کے بھرپور حکمت والا, انفائنائٹ وزڈم والا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے لائف کو دیکھتے ہیں اور یونیورس کو دیکھتے ہیں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. اللہ کے سامنے کیا کیا ڈائمنشن کھلی ہوئی ہے, کیا کیا پرسپیکٹیو ہے, آپ نہیں سمجھ سکتے. تو ہر انسان کی زندگی ڈیزائنڈ ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کا رزق متعین کر دیا ہے, کسی کو زیادہ دیا ہے, کسی کو کم دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے اللہ کی حکمت کے مطابق. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں Is he not best who responds to the desperate one when he calls upon him and removes evil and makes you inheritors of the earth. کیا اللہ بہترین نہیں ہے جو کس کی آہ سنتا ہے؟ اس شخص کی, اس انسان کی جو غم میں ہے, جو اتنا زندگی سے اک چکا ہے, جس پر اتنی مصیبتیں آ چکی ہیں, اتنے ٹیسٹ اور ٹرائلز آ چکے ہیں کہ اکیلے میں رونے میں اس کے منہ سے آہ نکل جاتا ہے. جیسے ایک بھائی مجھے ملے, کہتے ہیں کہ بس اب تو بس ہو گئی ہے, اور اب اکثر میرے منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ بس اب میری بس ہو گئی. تو یہ کون سن رہا ہے ان کی آہ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سن رہا ہوں. کیا اللہ سے بہترین کوئی ہے جو اپنے بندوں کی تنہائی میں آہ کو سنتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ is there a deity with Allah, کیا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے؟ کیا کوئی اور ہستی سن سکتی ہے وہ آواز؟ یونس علیہ السلام کی آواز سمندر کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی, اندھیروں کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی. تو دیٹ از اللہ. لٹل ڈو یو ریممبر, لیکن تم لوگ تذکرہ نہیں کرتے, تم لوگ بھول جاتے ہو, اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو. اور شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ ہیٹس یو. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ہتھیار ہے کہ انسان کو یہ فیل کرانا کہ اللہ تجھے ناپسند کرتا ہے, یا تیرے تو بہت گناہ ہیں, یا تو اس لائق ہی نہیں کہ اللہ سے بات کر سکے. تو اللہ سے دوری, اللہ تعالیٰ سے انسیکیورٹی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہونا, جیسے اشفاق احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نا کہ زندگی میں ہر حماقت کر لینا, لیکن کبھی یہ حماقت نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار نہیں کرتے. یہ زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ لٹل ڈو یو ریممبر, تم لوگ یاد دہانی نہیں کرتے, تم لوگ یاد نہیں کرتے کہ میں ہوں کون. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, سورہ انفطار ورس نمبر 6. اے انسان, تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا جو کہ کریم ہے. کریم سے مراد ہے جنرس ہے. اور پھر اگلی آیات میں اللہ کہتے ہیں اس نے تجھے بنایا, فیشن کیا, پروپورشن کیا, تجھے شیپ دی, جس طرح اس نے ول کیا تجھے شکل دی. جب ماں کے پیٹ میں تو تھا تیری حفاظت کون کر رہا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے تھے. پھر جب تم بڑے ہوئے ہو تمہیں کن کن حادثوں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ معاف کرتے ہیں. تو کس چیز نے غافل کر دیا اللہ سے تمہیں؟ تم ہر انسان سے امید لگاتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے تم بدگمان ہو. تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اور کتنے منٹس لگتے ہیں؟ 15 منٹ اگر آپ ایک نماز کے لگا لیں, اگر اچھے سے پڑھی جائے تو 75 منٹ. 75 منٹ ڈیوائیڈڈ بائی 1440, 440 منٹ ہوتے ہیں ایک دن میں. 24 گھنٹے میں 1440 75 کو 1440 سے ڈیوائیڈ کریں, شاید 6-7% بنتا ہے. تو 6 سے 7% دن کا حصہ اگر تم اللہ کو نہیں دے سکتے, جو وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے زندگی میں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم ڈیسیو ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کھو گئے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ہستی کو اگنور کر دیا, یعنی ہم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لی. اور وہ ہستی بار بار ہمیں بلاتی ہے. 5 times a day اللہ سبحانہ و تعالیٰ calls us, ہمارے فائدے کے لیے. یہ نہیں کہ تمہاری عبادت سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا. میرے تو پتہ نہیں کروڑوں اینجلز, اربوں کھربوں اینجلز اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں. معراج کے سفر پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہر ایک آرم کی لینتھ پہ ایک اینجل کھڑا ہوا ہے ہیونز میں, ہر ایک آرم کی لینتھ پہ, جو اللہ کی حمد کنٹینیوسلی بیان کر رہا ہے. دیٹ از اللہ. تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے. تم وضو کرو گے, تم ان پلگ ہو جاؤ گے, تم سجدہ کرو گے, ٹھیک ہے, اس کے باڈی کے میڈیکل بینیفٹس کتنے ہیں, کیا کیا بینیفٹس ہیں. سو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کس
چیز نے تجھے اس ہستی سے غافل کر دیا جو کہ موسٹ جنرس ہے. او مین کائنڈ what has deceived you concerning your Lord, the most generous. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان ہوتی ہے, ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنیا واسد فقرک واسد فقرک. کیا ٹرانسلیشن ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رپورٹ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے, جو حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے نا اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. کہا کہ او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, بزی یور سیلف ود مائی ورشپ, اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت کے لیے. اس کا کیا ہوگا تجھے ریوارڈ؟ آئی ول فل یور ہارٹ ود riches اینڈ ایلیویٹ یور پاورٹی. میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا, میں تجھے کنٹینٹ کر دوں گا, میں تیری ٹینشنز کو دور کر دوں گا, تیرے برڈنز کو ہلکا کر دوں گا, اور میں تیری پاورٹی کو ایلیویٹ کر دوں گا, یعنی ختم کر دوں گا. نماز میں رزق ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نماز رزق کو بڑھاتی ہے. تو دیٹ حدیث از سو ٹچنگ ٹو می. یہ میں نے جب سنی تھی اٹ ٹچڈ می سو مچ کہ ہم کتنا فارغ کرتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو. ہمارے پاس دنیا جہان کی چیزوں کا ٹائم ہے, لوگوں سے ملنے کا ٹائم ہے, ریلیٹیو سے ملنے کا ٹائم ہے. پرائیورٹی کی بات ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے کیونکہ آپ اس کی پرائیورٹی نہیں ہے, لیکن ایک اور بندے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. چاہے وہ جتنے مرضی بزی ہوں, وہ کسی نہ کسی طرح ٹائم نکال لیں گے. چاہے انہوں نے جم کرنا ہے, اسائنمنٹ کرنی ہے, پب جی کھیلنی ہے, جو بھی کرنا ہے, ایک خاص دوست کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوگا, جو مرضی ہو جائے. لیکن جو پرائیورٹی نہیں ہے اس کو وہ ہمیشہ یہی جواب دیں گے کہ جی آپ کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اپنے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ میں غنی کر دوں گا. اور غنی ہونا کیا ہے؟ یہ ایک پورا کنسیپٹ ہے, richness of the heart. Many of us are rich from our clothing, rich from our material outlook, but ہم میں سے کتنے لوگ اصل میں دل سے غنی ہیں؟ دل کا غنی ہونا کیا مراد ہے؟ کنٹینٹمنٹ, سیلف فلفلمنٹ. بہت سے لوگ کنٹینٹ نہیں ہیں, بے چینی ہے اندر. ہر وقت جو ہے وہ اچانک سے بیٹھے بیٹھے سیڈ ہو جاتے ہیں, اچانک سے بیٹھے بیٹھے ایک ہالونیس چھا جاتی ہے, اچانک سے بیٹھے بیٹھے کھو جاتے ہیں. اوکے, یہ ہے دل کا غریب ہونا. اور دل کی رچنس کیا ہے کہ کم پہ بھی خوش ہو جانا, کنٹینٹ ہو جانا, تقدیر پہ کنٹینٹ ہو جانا, اللہ کے فیصلوں پہ کنٹینٹ ہو جانا, اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن پہ کنٹینٹ ہو جانا. اور دل کی رچنس سے یہ بھی مراد ہے کہ اپنے دل میں کوئی کجی محسوس نہ کرنا, کوئی ریجیڈیٹی محسوس نہ کرنا اچھے کاموں کے لیے. اب جب اچھے کام ہمارے لیے مشکل بن گئے, نیکی ہمارے لیے پہاڑ جتنی بن گئی, اور برائی ہمارے لیے اتنی آسان بن گئی کہ ہم برائی کرنے کے لیے رات الارم لگا کے بھی اٹھ جائیں گے. آئی نو دس کہ ظاہر ہے کہ جب ایک برا کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی ہو جاتا ہے. جیسے ایک دنیاوی کام کرنا ہو, آپ رات 2 بجے اٹھ کے بھی 4 بجے اٹھ جائیں گے, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. پتہ لگے صبح کانسرٹ ارینج کرانا ہے, اسکول میں 5 بجے پہنچنا ہے, مینجمنٹ ٹیم میں وہ عاطف اسلم آ رہا ہے, اس کا کانسرٹ ہے, رات 2 بجے سو کے 5 بجے اٹھ جائیں گے ہم. پرائیورٹی ہے نا, اور دنیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب نیکی مشکل ہو جائے, برائی آسان ہو جائے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دل میں غربت ہے, دل غریب ہے, دل میں رچنس نہیں ہے, کنٹینٹمنٹ نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل بڑا ہو, آپ کے دل میں رچنس ہو, تو فارغ کریں اپنے آپ کو, ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے, اور پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں. کئی لوگ سے میں نے سنا ہے, ایک بھائی بہت مشکل سے گزر رہے تھے, 2 سال پہلے کا واقعہ ہے, اور 6-7 مہینے ہو گئے ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, کوئی فیملی پرابلم تھی. اور ایک دن مجھے ملے اینڈ ہی واز سو ہیپی, اور انہوں نے مجھے ایک سینٹینس کہا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا. انہوں نے کہا کہ علی بھائی, آل اٹ ٹک واز 1 تہجد, دیٹس اٹ. لیکن 6 مہینے مجھے کبھی ٹائم نہیں ملا. مجھے لوگوں سے ملنے کا ٹائم مل گیا, مجھے لوگوں سے کہانیاں سنانے کا ٹائم مل گیا, لوگوں کی سننے کا ٹائم مل گیا, لیکن تہجد کا ٹائم نہیں مل رہا تھا. آل اٹ ٹک واز 1 تہجد, اور میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ میکنگ دعا ایٹ دا ٹائم آف تہجد از لائک این ایرو وچ ڈز ناٹ مس اٹس ٹارگیٹ. تو باقی یہ کہ اللہ دعا آپ کریں اور نہ ملے یہ ایک الگ بات ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہی دیں گے جو بہتر ہے.
لیکن یہ سینٹینس یاد رکھنے والا ہے کہ all it took was one تہجد. تو اپنے آپ کو فارغ کریں, ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے, یہ آپ کے ہی لیے بہتر ہے. اور پھر یہ حدیث, انس بن مالک reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah Almighty said, حدیث قدسی ہے, O son of Adam, if you call upon me and place your hope in me, I will forgive you without hesitation. اگر تم ہوپ میرے سے لگاؤ گے, امید میرے سے لگاؤ گے, تو میں تمہیں معاف کروں گا. Without any hesitation میں تمہیں معاف کروں گا. O son of Adam, if you have sins piling up to the clouds and then ask for my forgiveness, I will forgive you without hesitation. اور اگر تیرے گناہ آسمان تک جا رہے ہیں اور آسمان کی طرح پائل اپ ہو چکے ہیں, کلاؤڈز کی طرح, یعنی اتنے سنز ہو چکے ہیں کہ تم اسراف کر چکے ہو, اور تم مجھ سے معافی مانگو گے, میں تمہیں معاف کروں گا, لیکن سچے دل سے توبہ کرو گے, میرے پاس آؤ گے, میرے سے بات کرو گے, مجھے ریکگنائز کرو گے, تو میں تمہیں معاف کروں گا. تو کویشچن یہ ہے کہ کیا ہمارے ہوپس اللہ تعالیٰ سے لگے ہیں یا ہمارے ہوپس کریشن سے لگے ہیں؟ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں, میں حیران ہوں کہ ہم ایک انسان کے لیے راتیں جاگ لیتے ہیں, ہم اس کے لیے اپنی ڈیسیجنز چینج کر لیتے ہیں, کیریئر کے جو ہماری لائن ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں ایک انسان کو پانے کے لیے, ایک انسان کے پیچھے دوڑتے ہیں, اور بعد میں ہمیں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ملتا. بعد میں ہمیں جو ہے وہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا اور آگے سے رزلٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہیں وہ مثالیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتا رہے ہیں, حدیث میں بتا رہے ہیں کہ تم میرے سے امید لگاؤ, تم میرے پاس آؤ, تم میرے سے مانگو, پھر دیکھو کہ تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اور امید لگانے کے حوالے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں, ان کی ایک کتاب ہے kalamullah.com پہ آپ جائیں تو وہاں پر ایک کتاب ہے ابن تیمیہ کی, آئی تھنک ریلیف فرام ڈسٹریس, یس ایگزیکٹلی یہ نام ہے, ریلیف فرام ڈسٹریس سے ریلیف کیسے ملنا ہے. اوکے, یہ کتاب ہے. وہ کتاب اس آیت کی تفسیر ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صرف ایک آیت کو پکڑا ابن تیمیہ نے اور پوری کتاب لکھ دی. اس میں وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ اسلاف جان بوجھ کر یہ دعا کرتے تھے, یہ بھی ایک دعا تھی ان کی کہ ہماری دعائیں ڈیلے ہوں, ہماری دعاؤں کی قبولیت ڈیلے ہو. اب یہ ہمارے لیے, ہم جیسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں بہت ڈوبے ہیں, بڑی عجیب بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں یوں دعا قبول ہو, میں اللہ سے مانگوں اور چیز میرے سامنے ہو, چاہے وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. اسلاف کہتے تھے کہ ہم جان بوجھ کے وش کرتے تھے کہ دعائیں ڈیلے ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس کا تعلق ہی اللہ سے اور ہوتا ہے, تو وہ اس تعلق کو انجوائے کرتے تھے کہ ہم تکلیف میں ہیں, ہم کسی ڈسٹریس میں ہیں, بس ہم دعائیں کیے جائیں. تو یہ تعلق انہیں بہت لطف دیتا تھا. یہ ایک بہت ہائی لیول کی بات ہے. بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, مصیبتیں آتی ہیں, مشکلیں آتی ہیں, انسان پر بہت سے فیزز آتے ہیں, اور اس فیز میں اگر اللہ سے آپ کنیکٹ کر جائیں تو یہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے, اور اس فیز میں اگر اللہ سے دور ہو جائیں تو پھر یہ شر ہے بہت بڑا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے آدم کے بچے, اگر تیرے سنس پائل اپ کر جائیں کلاؤڈ جتنے, تب بھی میں تجھے معاف کروں گا اگر تو مجھ سے معافی مانگے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا, O son of Adam, if you come to me with enough sins to fill the earth, and then you meet me without associating anything with me, I will come to you with enough forgiveness to fill the earth. اگر تو مجھ سے ملاقات کرے اور تو مجھ سے معافی مانگے اور تیرے سنس ارتھ کو فل کرے ہوئے ہیں, یعنی انفائنائٹ سنس ہیں, اور تو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تجھے بالکل اتنی فارگیونیس کے ساتھ معافی کروں گا جتنے تیرے سنس, اور نہ صرف معاف کروں گا, تیرے سنس کو میں ریوارڈز میں کنورٹ کروں. سچ از اللہ کہ نہ صرف گناہ معاف ہوئے بلکہ گناہوں کو ریوارڈز میں کنورٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اتنا آسان ہے. ایک انسان کو منانا کتنا مشکل ہے, انسان کو منانے میں انسان بہت ذلیل ہوتا ہے, اللہ کو منانا کتنا آسان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے وہ مثالیں جس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ہستی کو اگنور کر رہے ہیں. ابو ذر reported, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Allah Almighty says, whoever comes with a good deed will have the reward of 10 like it and even more. جو کوئی اچھا عمل کرے گا میں اسے 10 ریوارڈز دوں گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کا ریوارڈ کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ کو پیسوں کی شکل میں مل جائے یا آپ کو کوئی ریوارڈ ایز این مٹیریلسٹک ریوارڈ مل جائے. عزت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنٹینٹمنٹ ہے, اچھی نیند ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے دوست ہیں,
اچھا لائف پارٹنر ہے, اچھی فیملی ہے, اچھی لائف ہے, عزت والی لائف ہے, یہ ریوارڈز ہیں. And whoever comes with an evil deed will be recompensed for one evil deed like it, or he will be forgiven. اور جو گناہ کرے گا تو گناہ ایک لکھا جائے گا, 10 نہیں لکھے جائیں گے. ریوارڈ کرے, اچھا کام کرے گا تو 10 لکھے جائیں گے, گناہ کرے گا تو ایک لکھا جائے گا. تو یہ اللہ کی ذات ہے. He is all merciful, compassionate. When Allah subhanahu wa ta'ala created the throne, He wrote over it, verily my compassion overcomes my wrath. بے شک میری رحم دلی, میرا compassion میرے غصے پہ حاوی ہے. اللہ تعالیٰ is all merciful for the creation. تو اس میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں کہ یہ حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے, اس میں کچھ واقعات صحیح ہیں. تو ون آف دا صحیح انسیڈنٹس از کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اس کے بہت سے سنس تھے. مطلب یو کین امیجن, ڈرنکارڈ ہوگا, ظاہر ہے کہ چوری کرتا ہوگا, رابری کرتا ہوگا, واٹ ایور. وہ اتنا تنگ آئے وہاں کے لوگ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو دور دراز کسی علاقے میں چھوڑ آتے ہیں, چینز باندھ کے, کیونکہ بہت فساد مچاتا ہے. تو وہ اس دور کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے مشورہ کیا, مشورہ کر کے اس کو چینز میں باندھا, دور پھینکا. یعنی اس کے سنز اتنے زیادہ تھے, وہ اتنے تنگ تھے, انہوں نے کہا مرتا ہے تو مرے. اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کو وحی آئی, اور وحی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ایک ولی فوت ہو گیا, تم نے اسے غسل نہیں دیا. اور وہ نبی اتنا حیران ہوئے, ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کون فوت ہو گیا, اللہ کا ولی جس کو میں نے غسل نہیں دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں اس علاقے میں جاؤ اور جا کر دیکھو. تو جب وہ وہاں پہنچے اپنی قوم کو لے کے, اتنا حیران ہوئے کہ یہ تو وہی بدکار آدمی ہے جس نے ناک میں دم کیا ہوا تھا, تو یہ شخص ولی کیسے بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے مرنے سے پہلے ایک دعا کی تھی, اور وہ دعا مجھے اتنی عزیز ہے, اتنی پسند آئی کہ اگر وہ دعا سے پوری انسانیت کو بھی بخشوانا چاہتا میں بخش دیتا. اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ, اگر مجھے معاف کرنے سے تیری عزت میں کوئی کمی نہیں آتی تو مجھے معاف کر دے, اور اگر مجھے سزا دینے سے تیری عزت بڑھتی ہے تو مجھے سزا دے. بہت ہی خوبصورت ورڈز ہیں. دیکھیں نا, اللہ نوز بیسٹ کہ کون اللہ سے ریپینٹ کر لے, کس طرح سے ریپینٹ کر لے. اس لیے جج نہیں کرنا چاہیے کسی کو, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ایکٹ کسی کا پسند آ جائے. تو یہ ہوپ کے بارے میں ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا. سو اللہ سیز کہ 10 ریوارڈز ایک ڈیڈ کے ملیں گے, اچھے ڈیڈ کے, اور ایک گناہ کا ایک ایول ڈیڈ کا گناہ ملے گا. Whoever draws close to me by the length of a hand, I will draw close to him by the length of an arm. یہ میٹافورک ہے, ایگزامپل ہے. تم ایک ہاتھ کے ڈسٹنس سے میرے قریب آؤ گے, میں ایک آرم کے ڈسٹنس سے تمہارے قریب آؤں گا. یعنی تم ایک سٹیپ لوگے, اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے تمہاری طرف. سٹیپ لے کر تو دیکھو, ہم سٹیپ بھی نہیں لیتے. اور پھر کہا whoever draws close to me by the length of an arm, I will draw close to him by the length of a fathom. یعنی وہی پیرامیٹر طے کہ جو اور قریب آئے گا میں اس کے 10 ٹائمز اور قریب آؤں گا. Whoever comes to me walking, I will come to him running. جو چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا. Whoever meets me with enough sins to fill the earth, not associating anyone with me, یعنی شرک نہ کیا ہو, I will meet with him as much forgiveness. تو میں اس کو اتنی ہی forgiveness کے ساتھ ملوں گا. تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ آپ ایک سٹیپ لیں گے, اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے. آپ چل کر آئیں گے, اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئیں گے, آپ کو ویلکم کرنے آئیں گے. اوکے, اس لیے اللہ تعالیٰ یہ غفلت میں کبھی نہ آئیے گا, نہ ہی اس حماقت میں کبھی پڑھیے گا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, یا اب میں کیا کروں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے, ہر چیز تو حرام ہے, وہ حرام میں کرتا ہوں. تو سٹریس میں آ کے انسان اللہ سے ہی بات کرنا چھوڑ دیتا ہے, کہتا ہے بس میں نے کرنا ہی حرام ہے تو چھوڑو, اللہ تعالیٰ سے کیا بات کرے. تو یہ حماقت ہے, یہ شیطان کا بہت زبردست اسٹریٹجی ہے کہ ہمیں اللہ سے بدگمان کر لیں. تو بدگمانی کبھی نہیں کرنی, اور وہ حدیث فالو کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فارمولہ بتایا کہ فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ. کوئی گناہ ہو گیا ہے, کسی کو آپ نے کوئی ظاہر ہے حقوق العباد میں کمی ہو گئی ہے, یا کوئی پرسنل سن ہو گیا ہے, اللہ کی حدود پامال ہو گئی ہیں, جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اکیلے میں کر لیا ہے, تو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا, پروکریسٹینیٹ نہیں کرنا, اتنا زیادہ ریگریٹ میں نہیں چلے جانا کہ بس اب زندگی ختم ہو گئی, اب تو میں بالکل ہی بیکار ہو چکا ہوں. رسول اللہ سیڈ فالو اے بیڈ ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ, بس خلاص, تاکہ دل پہ وہ کالا دھبا نہ پڑے جس کی وجہ سے
پھر ظاہر ہے دل بہت ڈارکن ہو جاتا ہے، پھر نیکی نیکی نہیں لگتی، برائی برائی نہیں لگتی، اور یہ ہم نے خود فیل کیا ہے۔ ایک دور میں برائیاں بالکل برائی نہیں لگتی تھی، یہ تو پرسنل ہمارا ایکسپیرینس ہے۔ میری لائف پاسٹ میں ایسی ہے کہ بہت سی برائیوں میں انوالو تھے، وہ لگتی ہی نہیں تھی برائی۔ یہ کنڈیشن آف ہارٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اب وہ چیز اتنی برائی لگتی ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کسی دور میں ہم یہ بھی کرتے تھے۔ تو اٹ آل ڈیپینڈز آن دا کنڈیشن آف دی ہارٹ۔ قلب جو ہے نا، یہ بہت سائنس ہے قلب کی، کہ قلب اصل میں ہے کیا۔ اینڈ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ said this hadith is really should be our constitution. Whoever is concerned about the hereafter، دیکھیں priorities، it's all about priorities۔ جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے، ہیئر آفٹر کے بارے میں کون کنسرنڈ ہوتے ہیں، کیسے کنسرن شو کرنا ہے؟ ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہے، ایک جو ہے وہ اگزامپل یہ ہے، اگر کسی کو آپ نے دیکھنا ہے نا وہ ہیئر آفٹر کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہے، اس کی روٹین گواہی دے گی کہ وہ آخرت پہ نظر ڈالے ہوئے ہیں۔ اس کی روٹین میں لوگوں کی مدد کرنا ہوگا، کسی کے چہرے پہ اسمائل لانا ہوگا، کسی کے بارے میں برا فیل نہیں کرنا ہوگا، اس کی روٹین میں لوگوں کو فورگیو کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ سے امید لگا رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے تو میں اس کی مخلوق کو معاف کروں، میں اتنا ریجڈ نہ ہوں۔ اس کی روٹین میں نماز ہوگی، اس کی روٹین میں وہ کام ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہے ہیں، اس کا کیلنڈر سیٹ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق۔ تو دس شوز کہ وہ کنسرنڈ ہے ہیئر آفٹر کے بارے میں۔ تو جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے، اللہ ول پلیس رچنس ان ہز ہارٹ، اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا۔ برنگ ہز افیئرس ٹوگیدر، اس کے معاملات کو سمیٹ لے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے معاملات پھیلے ہوئے ہیں، کبھی ادھر سے ٹینشن آتی ہے، کبھی پڑھائی کا سٹریس ہے، کبھی جو ہے وہ اولاد کی طرف سے ٹینشن ہے، کبھی فیملی کی طرف سے ٹینشن ہے، کبھی کوئی دوست ٹینشن دے دیتا ہے، کبھی اسپاؤس ٹینشن دے دیتا ہے، کبھی بزنس میں لاس ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی کے معاملات ہیں۔ تو ہمارے افیئرز اتنے پھیل چکے ہیں کہ اب ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار کریں تو کیا کریں، نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ اللہ سے بات کرنے کا ٹائم ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا پرائیورٹی بن گئی، دنیا کے افیئرز۔ صحابہ کے نزدیک اوقات ہی کوئی نہیں تھی دنیا کی، اسی لیے وہ بہادر تھے، اسی لیے کریجیس تھے، اسی لیے ان کا پرپز، ان کا مشن، ان کا ویژن وہ چلتا رہتا تھا۔ جو مرضی سچویشن کریٹ ہو جائے، سرکمسٹانسز ان کو نہیں روکتے تھے، وہ چلتے رہتے تھے اپنی منزل کی طرف۔ منزل کی طرف جانے سے وہ رکتا ہے جو ڈر جاتا ہے دنیا کے پرابلم سے، تو وہی ڈرے گا جس کے لیے امپورٹنس بہت ہے دنیا کی۔ تو دنیا کی امپورٹنس کیا ہے؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک مری ہوئی بکری تھی، اس کا کارکس یعنی کہ بوسیدہ اس کا جسم تھا، سڑ چکا تھا، گل چکا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو کوئی لینا چاہے گا؟ ول سم آف یو لائک ٹو پرچیز دس؟ تو صحابہ نے کہا اس کو کون پرچیز کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس سے بھی کمتر ہے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ ہم دنیا کی ٹینشنوں پہ روتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ پرسپیکٹیو چھوٹا سا ہے نا، مائیوپک ویژن ہے۔ صحابہ کا ویژن ہی آخرت تھی۔ وہ ہنس رہے ہوتے تھے دنیا کے مسائل پہ، بہادری سے مقابلہ کر رہے ہوتے تھے کہ چلو 60 سال 50 سال کی زندگی گزر ہی جائے گی، ریوارڈ اللہ کے پاس ہے، صبر کرو، دل کو بڑا کرو، مقابلہ کرو زندگی کی مصیبتوں کا، مشکلوں کا، اللہ تعالیٰ اسٹرینتھ دے گا تمہیں۔ یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ تو بہرحال ہمارے افیئرز جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور وجہ یہی ہے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہیں کیا۔ ہر چیز کے لیے فارغ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ Whoever is concerned about the world and the world will come to him although he is reluctant to it۔ کس کے لیے؟ جو آخرت کے بارے میں کنسرنڈ ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی، وہ دنیا کے آگے بھاگے گا۔ میں آپ کو کیا اگزامپل دوں؟ دیکھیں جنید جمشید رحمہ اللہ سے زیادہ بڑی اگزامپل کوئی ہے؟ جنید جمشید رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے زندگی میں بڑا کچھ کیا، لیکن خدا کی قسم سکون ملا ہے تو وہ ایبٹ آباد یا پتہ نہیں کون سے علاقے کا انہوں نے نام لیا، کہ وہاں کی ایک مسجد میں پھٹی ہوئی ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کے مجھے سکون ملا۔ میں دنیا کے 5 اسٹار ہوٹلز میں رہا ہوں، لیکن اصل سکون ملا تو وہ اس ٹاٹ پہ بیٹھ کے ملا۔ یہ سینٹینس کافی ہے۔ اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کیا۔ ایک باری آئی کہ ان کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، بٹ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رچ کیا انہیں، اور اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے۔ اور دیکھیں وہ ایک اچھے دینی کام سے واپس آ رہے تھے،
اور ایئرپلین کریش میں کنفرم شہادت ہے, انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے. تو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی, تم دنیا کے آگے بھاگو گے. میں نے یونیورسٹی میں میرے ایک دوست تھے, وہ ٹاپر بھی تھے اور وہ ہر وقت کسی نہ کسی پروڈکٹیو کام میں لگے ہوتے تھے. کبھی کسی سٹی جا رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں لیکچرز دروس دینے کے لیے. ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ پڑھتے کب ہیں, لیکن وہ ٹاپر بھی تھے, ون آف دی ٹاپرز تھے, ٹاپ 3 میں تھے. انجینئرنگ بہت مشکل ہوتی ہے, ہم پڑھ کے تھک جاتے تھے. ہمارا جی پی اے وہی 2.5 3 کے درمیان آتا تھا, وہ 3.5 3.6 پر بیٹھے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے, ایگزامپلز دکھاتا ہے کہ ٹائم میرے کنٹرول میں, ٹائم میرے ہاتھ میں ہے, اور تم اگر میری رسپیکٹ نہیں کرو گے, میری قدر نہیں کرو گے, تو پھر تمہارے لیے معاملات مشکل ہو جائیں گے. اسی طرح زندگی ڈیزائن ہوئی ہے. ہم کسی نہ کسی کو فالو کرتے ہیں, ہم کسی نہ کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. اگر ہم اللہ کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, ہم سوسائٹی کے پیچھے بھاگیں گے. سوسائٹی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, ہم میڈیا کے غلام بن جائیں گے. وہ ہمیں جو دکھائیں گے ہم وہی کرنا چاہیں گے. تو ٹرو فریڈم اللہ کو فالو کرنے میں. سو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی, تم دنیا کے آگے. Whoever is concerned about the world, Allah will place poverty between his eyes. اور جو دنیا کو کنسرن بناتا ہے, دنیا کو کنسرن بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ کمائی چھوڑ دینی ہے, پڑھائی چھوڑ دینی ہے, ہر وقت اللہ اللہ کرنا ہے. دنیا کو کنسرن بنانے سے مراد ہے کہ دنیا کو گول سمجھنا. جیسے جم کیری کا کوٹ میں نے لاسٹ ویک آپ کو دکھایا تھا, اس نے کہا کہ I wish everyone should get rich and famous so that they may know this is not the answer. تاکہ ان کو پتہ لگے یہ آنسر نہیں ہے. تو دنیا کو پریفرنس بنانے کا مطلب ہے کہ گریڈی ہو جانا, سیلفش ہو جانا, سیلف سینٹرڈ ہو جانا, اور ظاہر ہے کہ دنیا کے پیچھے کچھ اس طرح سے بھاگنا کہ ساری تگ و دو دنیا کے لیے. اور مٹیریلسٹک سوسائٹی کے جو اس وقت آؤٹ کمز ہیں وہ آپ کے سامنے. ہر بندہ لالچی ہو چکا ہے, ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے, ہر بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے. ہمیں ایسی سٹیٹمنٹس سننے کو ملتی ہیں کہ نہیں جی منی از دا گیم چینجر, نہیں جی پیسہ ہی سب کچھ ہے, اصل چیز پیسے کی ہے. تو پیسہ 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 وہ کرتے کرتے اب ہماری جو حالت ہو گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو جو کوئی بھی دنیا کو کنسرن بنا لے گا یعنی گریڈی ہو جائے گا, اللہ کو اگنور کر کے دنیا کے پیچھے بھاگے گا, تو پھر کیا ہے کہ اللہ ول پلیس پاورٹی بٹوین ہز آئیز. اللہ اسے غریب کر دیں گے. غریب سے مراد لٹرلی غربت نہیں ہے, غریب سے مراد ہے کہ اس کا پرسپیکٹیو چھوٹا سا ہو جائے گا. بٹوین ہز آئیز پاورٹی یعنی اس کا مایوپک ویژن ہوگا, اس کا چھوٹا سا پرسپیکٹیو ہوگا, اس کا دل بڑا نہیں ہوگا. اور پھر کیا ہوگا کہ ڈس آرڈر ہز افیئرز اینڈ ہی ول گیٹ نتھنگ آف دا ورلڈ بٹ واٹ از ڈکریڈ فار ہم. اللہ تعالیٰ اس کے افیئرز کو پھیلا دے گا سمیٹنے کی بجائے. اور یہی ہے کہ ہمارے ٹائم میں برکت کیوں نہیں, ہماری لائفز میں برکت کیوں نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اس اینٹی کو, اس بینگ کو اگنور کیا ہوا ہے. اور اس سے بڑی بغاوت کوئی نہیں ہو سکتی. لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ وائی شوڈ آئی ورشپ اللہ. اٹ از جسٹ لائک کویسچننگ وائی شوڈ آئی اوبے مائی مدر. اٹ از جسٹ لائک کویسچننگ وائی شوڈ آئی اوبے مائی فادر. کیا کیا ہے میرے باپ نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ماں نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا. یہ سوال پوچھنا کہ میں اللہ کی عبادت کیوں کروں, میں اللہ کے پاس کیوں جاؤں, یہ سوال اٹ سیلف ایک بہت ہی غم زدہ سوال ہے. اور انفارچونیٹلی بہت سو کی یہ سوچ بن گئی ہے کہ میں کیوں کروں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو کسی کے لیے تو کرنا ہے, عزت اسی میں ہے کہ اللہ کے لیے کر لیں. دوسروں کے لیے کریں گے تو ضلالت آپ کا جو ہے مقدر بن جائے گی, وہ ہم سب نے دیکھا ہے. بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں دوسروں کے ساتھ اچھائی نہیں کرنی چاہیے. بہت اچھے اچھے دوست ہوتے ہیں, ان سے امید بھی لگانی چاہیے, ان کے پاس بھی بیٹھنا چاہیے. یہ ایک میں الگ پرسپیکٹیو بتا رہا ہوں جو کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, کہ اللہ کو اگنور کر کے نہیں, اللہ کو ڈسپلیز کر کے نہیں, پھر کامیابی نہیں ہے. ہم اللہ کو ڈسپلیز کر کے دوسروں کو پلیز کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے چیز غلط ہے, ہمیں پتہ ہے ہمارے دوست غلط راہ کی طرف جا رہے ہیں, غلط چیز کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ہم اگنور کرتے ہیں, ہم انہیں جوائن کرتے ہیں, اللہ کے احکامات کو ہم سائیڈ لائن کرتے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ تمہارے افیئرس کو اللہ پھیلا دے گا. پھر تم برکت ڈھونڈتے پھرو گے, پھر تم ٹائم ڈھونڈتے پھرو گے, ٹائم تمہیں کوئی نہیں ملنے والا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی ہوتی ہے ہمیں پنش کر کے, ہمارے افیئرس کو پھیلا کے. یہ ہمیں واپس لانے کا طریقہ ہے. جیسے پیرنٹس کبھی کبھی ری انفورسمنٹ کرتے ہیں, پنشمنٹ دیتے ہیں بچے کو, استاد بہت سے طریقے یوز کرتا ہے بچے کو واپس لانے کے لیے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ تو پرسپیکٹیو کی بات ہے نا. کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیوں اتنے غصے والے. اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹیو. تو اللہ کے کچھ ایٹریبیوٹس پہ ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ از الحکیم. اللہ کے ناموں کے بارے میں اسٹڈی کرنا, ان ناموں کے سیکرٹس کو جاننا, ان کی روح کو پہچاننا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ مینڈیٹری ہے آپ سب کے لیے. 99 نیمز کھول کر کبھی انہیں پڑھیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس نام کا مطلب کیا ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. ہر نام کا آپ کی لائف پہ کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہے. الحکیم کا امپیکٹ کیا ہے ہماری لائف پہ؟ الحکیم مینز دی موسٹ وائز, فل آف وزڈم. اب ہمیں سورہ کہف میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب سفر پر گامزن تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف ڈال دیا جس کشتی میں وہ سفر کر رہے تھے, یعنی ایک ہول کریٹ کیا اور کشتی ڈوب گئی, سنک کر گئی. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ پروفٹ تھے, نبی تھے, انہیں غصہ چڑھا. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا, یہ غریب آدمی کی کشتی تھی, آپ نے جو ہے ویسٹ کر دی. تو خضر علیہ السلام نے بعد میں جو جواب دیا 3 چیزوں کے بعد وہ یہ تھا کہ دیکھو آگے ایک ظالم حکمران تھا, بادشاہ تھا, اس نے کشتی ہتھیا لینی تھی, میں نے سنک کر دی, کچھ دیر بعد یہ اوپر آ جانی تھی اور اس بندے کو مل جانی تھی. لیکن تم جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہو تمہیں اپیرنٹ نظر آ رہا ہے. وہ اپیرنٹ کیا ہے کہ میں نے کشتی کا نقصان کر دیا. اب اسی طرح ہماری لائفز میں کئی جگہ ہمیں ٹھوکریں لگیں گی, ہمیں داغ لگیں گے, ٹھیک ہے, ہمیں ہماری زندگی میں شگاف ڈلے گا, کوئی ٹھوکر لگ کے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا اور پھر لوگ پوچھتے ہیں نا وائی می, میرے ساتھ کیوں, میرے ساتھ کیوں. کچھ تو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں بلکہ میجورٹی ہماری غلطیاں ہوتی ہیں. سورہ یونس میں ہے چیپٹر 10 ورس 44, اللہ کہتے ہیں اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا, انسان خود ظلم کرتا ہے اپنے آپ پہ ڈیسیژنز غلط لے کے. اسے پتہ ہے صحیح کیا غلط کیا. اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا تو ایٹ لیسٹ اس کی فطرت اسے بتاتی ہے, 6 سینس بتاتی ہے یہ چیز غلط ہے. تو قرآن پڑھ لیا, یہ تو ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے. تو بہرحال کبھی کبھی ایسی ٹھوکریں لگتی ہیں, انسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا, تو اللہ کی حکمت ہے اس میں. اللہ ایک ٹھوکر دلوا کے کوئی بہت بڑی ٹھوکر سے بچاتا ہے انسان کو. ایک ویڈیو بھی ہے اس پہ, میں ویڈیو اکثر دکھایا کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی ایک اسٹریٹ میں جا رہی ہے اور آگے ایک شارپ سا ٹرن ہے, وہاں سے ایک گاڑی آنے والی ہے. اس بچی کو نہیں پتا آگے سے گاڑی آنے والی ہے. یہ ریئل ویڈیو ہے یوٹیوب پہ, آئی وش آئی کوڈ شو اٹ, ابھی میرے پاس ہے نہیں. تو CCTV کیمراز لگے ہیں اسٹریٹ میں. وہ بچی پتہ نہیں کس کی ہے, بہرحال گما کے وہاں پر سڑک پہ چل رہی ہوتی ہے. گاڑی جب آنے لگتی ہے ایک دم بچی کو ٹھوکر لگتی ہے, بچی گر جاتی ہے, گاڑی اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے, بچی کھڑی ہو جاتی ہے. اس میں کیا حکمت ہے کہ اگر اس کو ٹھوکر نہ لگتی گاڑی نے اسے ہٹ کرنا تھا, اس کے ماں باپ نے پریشان ہونا تھا, ماں باپ نے رونا تھا کہ بچی ہماری ماری گئی. یہ چھوٹی سی اگزامپل ہی کافی ہے ہمارے لیے اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے. بات اصل میں پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی, چیزوں کی انٹرپریٹیشن کی, پرسپیکٹیو کی. اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹیو. جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ ہمیں بھی ٹھوکر لگتی ہے تاکہ ہم ایک بہت بڑے مسئلے سے بچ سکیں. اور یہ چیزیں ہمارے سامنے قیامت والے دن کھلیں گی اور ہم سجدے میں گر جائیں گے کہ واقعی اللہ آپ نے مجھے کتنے بڑے حادثے سے بچا لیا. بہت سے لوگ ایک جگہ ظاہرہ چاہتے ہیں میری شادی ہو جائے اور وہاں پر نہیں ہو پاتی, کبھی کبھی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, کبھی کبھی نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. آپ کو کیا پتا وہ چیز آپ کے لیے اچھی تھی کہ بری تھی, یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا نا. کل کو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ میں غلط سائٹ پہ جا رہا تھا, اللہ نے مجھے بچا لیا. اور سوال کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نہیں سفرنگ کرا کے کیوں بچایا, کیونکہ سفرنگ نیسیسٹی ہے لائف میں. اگر ہم پین سے نہیں گزریں گے ہم پین کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے. اگر عمران خان صاحب کی والدہ کو کینسر نہ ہوتا تو شوکت خانم کبھی نہ بنتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر پین سے ہی نہیں گزرا کوئی تو وہ کیوں کسی کی مدد کرے گا. تو سم سارٹ آف سفرنگ از نیسیسری. بٹ انسان بہت زیادہ جب سفر ہوتا ہے وہ اس کا خود کا قصور ہے, اس کے مائنڈ سیٹ کا قصور ہے. نیکسٹ ایٹریبیوٹ از الحفیظ, دی گارڈین. اللہ تعالیٰ ہماری کیسے حفاظت کرتا ہے, کس کس طرح حفاظت کرتا ہے. اگر وہ ہمارے سامنے حقیقت کھل جائے تو یہی حقیقت کافی ہوگی. میں تو کہتا ہوں 5 نمازیں فرض ہیں, اصل میں 50 نمازیں فرض ہونی تھی. زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے. بہرحال کس طرح حفاظت کر رہا ہے ہمیں اللہ نے, کیا کیا پروٹیکشن دی ہوئی ہے. ہماری آئی لیشز کس طرح ڈیزائنڈ ہیں, ڈسٹ کو کس طرح ریزسٹ کرتی ہیں, نوسٹرلز جو ہیں ان کا کیا کام ہے,
ہمیں چھینک کیوں آتی ہے. اگر آپ صرف اس سائنس میں کبھی پڑھ لیں کہ ہمیں چھینک کیوں آتی ہے, وائی ڈو وی سنیز, تو آپ اللہ کا اتنا شکر ادا کریں گے. یہ میکینزم ہے باڈی کا. پھر ہمارا امیون سسٹم کس طرح سے ورک کر رہا ہے, اوکے, یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. پہچانو اللہ تعالیٰ کو, یہ اللہ کی کریشن ہے, اللہ تعالیٰ کی دین ہے, تو اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے. اور پھر یہ آیا سورہ الانعام کی ورس 59 کہ not a leaf falls but he knows it. پتا بھی نہیں گرتا لیکن اللہ کو پتہ ہے. تو جب پتا گرنے کا اللہ کو پتہ ہے تو انسان کے گرنے کا اللہ کو نہیں پتہ ہوگا, جو کہ اللہ کی بیسٹ کریشن ہے. تو انسان گرے گا, ٹھوکر کھائے گا, دکھ میں جائے گا, اللہ کو پتہ ہے. بس ایک بار بلا لو اللہ کو, اس آہ میں اللہ تعالیٰ کو پکار لو کہ اے اللہ بس ہو گئی ہے, یا اللہ مدد کر دیں, یا اللہ اس چیز سے جان چھڑوا دیں, یا اللہ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں مجھے بچا لیں, یا اللہ میں تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے, اس لائف سٹائل سے, مجھے نکال لیں. دیٹس اٹ. یہ کہنے کی دیر ہے اور اللہ 10 سٹیپس لیں گے. آپ نے ایک سٹیپ لیا, آپ نے ایک بات کی, اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے. اوکے, تو پازیٹیو رہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی یہ نہ سوچیں وہ آپ کی نہیں سنیں گے. اینڈ دین سورہ طور ورس نمبر 48, so endure patiently under the judgment of your Lord, for verily you are under our eyes. پیشنٹ رہو, صبر سے اللہ تعالیٰ کے ججمنٹ کا انتظار کرو, کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی آئیز کے انڈر ہو, تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ از واچنگ یو. اینڈ گلوریفائی دا پریزز آف یور لارڈ وین یو گیٹ اپ فرام سلیپ. اور اللہ کی حمد بیان کرو, یہ تمہارے فائدے میں ہے, تمہارے نفس کے لیے فائدہ مند ہے. دیکھیں مشکلیں تو آنی ہیں. اگر کوئی اس چیز کا انکار کر دے وہ لائف کی نیچر کا انکار کر دے گا کہ پرابلمز نہیں آنی. ہیپی گو لکی از نتھنگ. دس از ناٹ اے ٹرو تھنگ کہ بس ہر وقت ہیپینس ہے. مشکلیں آنی ہیں, ان مشکلوں کے لیے تمہیں اسٹرینتھ چاہیے. وہ اسٹرینتھ تمہیں جس طرح نماز سے ملے گی, دعا سے ملے گی, کسی اور چیز سے نہیں ملے گی. تھیراپی سے تھوڑی بہت ملے گی, سائیکولوجیکل تھیراپی سے ہو سکتا ہے کسی کی بات سن کے مل جائے, لیکن جو اسٹرینتھ نماز دیتی ہے, دعا دیتی ہے, اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں. یہ تو آپ سب نے فیل کیا ہوگا اپنی لائفز میں. تو اس لیے یو آر انڈر آر آئیز اینڈ گلوریفائی دا پریزز آف یور لارڈ وین یو گیٹ اپ فرام سلیپ. یعنی نماز ادا کرو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اب دیکھیے حفاظت کی بات ہے. کون ہے جو رسک میں ڈالتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت سے؟ الحفیظ, اللہ حفاظت کرتا ہے. اب ہم اپنے آپ کو رسک میں ڈالتے ہیں کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے, whoever prays Fajr is under the protection of Allah, so do not fall short with regard to the rights of Allah. اللہ کے رائٹس ہیں, نماز اللہ کا رائٹ ہے. we are bound by rights in this world. کوئی بندہ مجھے یہ ثابت کر دے میرے کوئی رائٹس نہیں ہے, میری کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہے, میں دنیا میں صرف انجوائے کرنے آیا ہوں, نہ پیرنٹس کے کوئی رائٹس ہیں, نہ ماں باپ, نہ فیملی کے کوئی رائٹس ہیں, نہ ہسبینڈ کے رائٹس ہیں, نہ وائف کے رائٹس ہیں, میں غیر ذمہ دار ہوں, میں نے بس انجوائے کرنا ہے بیٹھ کے. دنیا میں جب ہم باؤنڈ ہیں سرٹن رائٹس کے ساتھ, تو اللہ کے بھی کچھ رائٹس ہیں, اور وہ رائٹ یہ نماز ادا کرو. تو جو کوئی فجر نہیں پڑھتا تو پھر سوچ لیں, اس کا کاؤنٹر ویو یہ ہے, اگر بات یہ کہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے, جو نہیں پڑھتا پھر وہ رسک کرتا ہے اس پروٹیکشن کو. اوکے, تو فجر جو ہے وہ ہمیں پروٹیکشن میں ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ کے. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المؤمن. المؤمن کا مطلب ہے دی گرانٹر آف سیکورٹی, سیکیور کرنے والی ذات. اور جب ہم سیکیور کرنے والی ذات سے انسیکیور ہو جائیں تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہے. جب بچے کو مار پڑے یا جب بچے کو ٹھوکر لگے تو وہ ماں کے پہلو میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا سیکیورٹی لیتا ہے, ماں کے دامن میں جا کر وہ حفاظت لیتا ہے, اسے سیکیورٹی فیل ہوتی ہے ماں کو گلے لگا کے. پیرنٹس کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ نہیں ہیں. ہمیں جس طرح پیرنٹس سمجھ سکتے ہیں دنیا میں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. جیسے آج سے کچھ سال پہلے ایک بھائی تھا, اس سے بات ہو رہی تھی, تو اس نے کہا کہ علی بھائی میرے یہ مسئلے ہیں, لیکن آپ, مجھے ڈر ہے آپ جج کریں گے مجھے. میں نے کہا نہیں, آپ کھل کے بیان کریں, کھل کے بتائیں. بہرحال وہ بتاتا گیا, ہم سنتے گئے, میں سنتا گیا. تو بعد میں نے اسے کچھ کام ڈاؤن کیا, کچھ ایڈوائس کی, تو وہ اتنا حیران ہوا, کہتا آپ نے مجھے جج ہی نہیں کیا. تو میں نے کہا سوچو, میں مخلوق ہوں, اگر میں نے جج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ انفائنائٹ ٹائمز, یعنی تم اللہ سے ڈرتے ہو, اللہ سے بات شیئر کرتے ہوئے ڈرتے ہو. انسان تمہیں جج نہیں کر رہا, اگر تمہارا دوست اچھا ہے وہ تمہیں جج نہیں کر رہا, تو اس دوست کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے.
तो अल-मुमिन, सिक्योरिटी कहाँ से लेनी है? अल्लाह से लेनी है। किसके दामन में जाके आपने छुपना है? अल्लाह के दामन में जाके छुपना है। अल्लाह की हिफाजत सबसे बड़ी हिफाजत है। और फिर अल्लाह का ये एट्रीब्यूट अल-वकील। अल-वकील का मतलब वकालत करने वाला नहीं है, अल-वकील का मतलब है डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स, अफेयर्स को डिस्पोज करने वाला। हर चीज़ उसकी इजाज़त से होती है, ख़ास हिकमत के मुताबिक। उसके पीछे इनफाइनाइट विजडम है जो ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स, जिस बंदे का अल्लाह पे ये बिलीफ आ जाए कि सारे के सारे अफेयर्स उसके कंट्रोल में हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर अल्लाह इजाज़त देंगे तो शायद कोई तकलीफ़ आ जाए, नहीं देंगे तो पूरी फ़ौज मेरे ख़िलाफ़ लड़ने आ जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खालिद बिन वलीद की मिसाल आपके सामने है। सहाबा कहते हैं कि वो सफ़े अव्वल में होते थे, अपना घोड़ा दौड़ा रहे होते थे और वो शख्स शहीद नहीं हुआ। लोग जो है वो जिहाद पर देखे ना, उस दौर में डरते थे जाने से कि नहीं हम तो शहीद हो जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हमें कोई तीर लग गया, कोई तलवार से ज़ख़म लग गया, हम तो मर जाएंगे। खालिद बिन वलीद फ़ौत हुए। खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मेरे जिस्म में एक भी जगह नहीं जहाँ स्वॉर्ड का निशान, ज़ख़म का निशान नहीं है, लेकिन देखो मैं आम आदमी की तरह मर रहा हूँ। बिफोर हिज डेथ, ऑन हिज डेथ बेड ही सेड कि बता दो सारे कॉवर्ड्स को, टेल ऑल द कॉवर्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड, कि अगर मौत मैदान जंग में होती सबसे पहले मैं मरता। ये होता है अल्लाह ताला पर बिलीफ कि कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बेवकूफ़ों की तरह अपने आप को बिल्कुल ही मरवा दें। तैयारी करके जाएँ। खालिद बिन वलीद तैयारी करके जाते थे, ये नहीं था कि वो बग़ैर तैयारी के, बग़ैर तलवार के कूद पड़ते थे मैदान में। लेकिन अकीदा ये था कि कोई मुझे कह नहीं सकता जब तक अल्लाह की ज़ात जो है वो इजाज़त नहीं देगी। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने कि किस तरह उन्होंने अल्लाह के इस एट्रीब्यूट्स पे यकीन रखा कि अल वकील अल्लाह है। उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा बहुत गम मैं बियर कर लेता हूँ। और उनकी मिसाल यूथ के लिए क्या ही मिसाल है, ही चोज़ गोइंग टू जेल रादर दैन कमिटिंग द सिन। ही हैड द चॉइस कि जब उन्हें सिन की ऑफ़र हुई, ही कुड हैव कमिटेड सिन, बट उन्हीं के अल्फाज कुरान में है कि या रब्बी जेल मेरे लिए बेहतर है, इससे बेहतर कि मैं आपकी डिसोबीडियंस करूँ। और अल्लाह ताला ने फिर इज़्ज़त क्या दी कि ही बिकेम द किंग ऑफ द इजिप्ट, पहले मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और फिर अल्टीमेटली किंग ऑफ द इजिप्ट। तो ये मिसालें कहानियाँ नहीं हैं, ये मिसालें रियल लाइफ जो है हमारे लिए एग्जांपल्स हैं जो हमारे डेली ज़िंदगी के मैटर्स में अप्लाई होती हैं, लोगों से डील करते हुए अप्लाई होती हैं, रिश्तेदारों से डील करते हुए अप्लाई होती हैं, वर्क प्लेस पे अप्लाई होती हैं। वर्क प्लेस में कितनी हरासमेंट होती है, वर्क प्लेस में जो है वो कितना बुली किया जाता है, वर्क प्लेस में कितनी साजिशें होती हैं, पॉलिटिक्स होती हैं। लेकिन अगर आप मेहनती हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं और आप अल्लाह से डरने वाले हैं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह आपको इज़्ज़त ही देगा, आप ऊपर ही ऊपर जाएंगे। तो किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ज़ाहिर है कि एक बार बंदा हरास हो, बुली हो, तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप एक्शन ही ना लो। तो दैट इज़ अल वकील फॉर यू, कि ही इज़ द डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स, हर चीज़ उसकी इजाज़त से होती है। अल वदूद, अल वदूद का मतलब सिर्फ दी लविंग नहीं है, अल वदूद का मतलब है वो ज़ात जो अनकंडीशनल लव करती है। हम दुनिया में कंडीशनली चलते हैं हर एक के साथ, ये बात आप माने या ना माने कि कोई ना कोई यूज़ एसोसिएट होता है, किसी से दिल लगाने का या किसी से दोस्ती करने का। अगर कोई यूज़ नहीं तो ये यूज़ है कि मुझे इसकी कंपनी चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत है, ये भी एक यूज़ है। तो अल्लाह ताला की ज़ात वो हस्ती है जो इंसान से अनकंडीशनल मोहब्बत करती है। यानी तुम डिसोबे करोगे तब भी मोहब्बत है और तुम ओबे करोगे तब भी मोहब्बत है, नॉन मुस्लिम से भी मोहब्बत है। इसीलिए तो मैसेज भेजा, वरना तो कोई गैर जिम्मेदार टीचर होता और कहता भाड़ में जाएँ नालायक स्टूडेंट, मेरा इनसे क्या लेना देना। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं बैक बेंचर ठीक है, फेल होते हैं तो होए, मुझे क्या। तो दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ डिसाइंड कि अल्लाह ने अंबिया को भेजा, हमें समझ दी कि ये भी मेरे बंदे हैं, इनको जाकर बताओ कि ट्रुथ क्या है, हक क्या है, सच क्या है। तो ये है अल्लाह का अनकंडीशनल लव। अल्लाह नॉन मुस्लिम को भी रिज़्क़ देता है और दबा के देता है अगर वो मेहनत करे। ऐसी हस्ती के लिए टाइम ना निकालना, ये फिर इंसान का बहुत बड़ा लॉस है। एंड देन दिस एट्रीब्यूट, ये एक आयत मैं आपके सामने रखता हूँ। Verily it is Allah who causes the seed rain and the fruit stone to split and sprout. He brings forth the living from the dead, and it is He who brings forth the dead from the living.
کون ہے جو بیج میں سے، ننھے سے بیج میں سے پودے کو پھاڑتا ہے اور نکالتا ہے؟ سخت ترین زمین میں سے، کبھی آپ نے سوچا ہے مٹی سخت ہوتی ہے، اس میں سے کیسے بیج فورس کر کے نکل آتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کون ہے؟ میں ہوں۔ تو جب اللہ سخت زمین میں سے نرم سے پودے کو نکال سکتا ہے تو سخت حالات میں آپ کو بھی مقابلہ کروا سکتا ہے۔ کتنی موٹیویشن ہے۔ لوگ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ نہیں مجھ پہ مصیبت کیوں آئی، میرے پہ کیوں مسئلہ کیوں آیا؟ کیا پتہ اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا، کیا پتہ اللہ آپ کو ایز اے سولجر اینڈ اے کمانڈر تیار کر رہا ہے سوسائٹی کے لیے۔ نبی سے زیادہ مشکلیں کس پر آئی ہیں؟ ایک مشکل ختم ہوئی، دوسری ختم ہوئی، تیسری کے بعد ملٹیپل، چوتھی، پانچویں، چھٹی۔ امیجن کر سکتے ہیں آپ کہ جس ٹائم میکسیمم سپورٹ چاہیے ابو طالب کی، اس ٹائم ان کی جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ جس ٹائم میکسیمم سپورٹ چاہیے اپنی وائف کی، اس ٹائم وائف فوت ہو جاتی۔ تو کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے تھرو ہمیں کہ صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کرو۔ اللہ کی ذات رہے گی، کانسٹنٹ ہے۔ باقی ماں باپ ہیں، وہ انہوں نے بھی چلے جانا ہے ایک دن، ہر کسی نے چلے جانا ہے ایک دن، لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے تو پھر اللہ ماں باپ کے ساتھ بھی ملائے گا ایک دن، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھی زندگی دے گا۔ تو یہ مثالیں ہمارے لیے کہ ڈرو نہیں۔ ہم جب پودے کو نکال دیتے ہیں سخت زمین سے تو ہم تمہیں بھی نکال دیں گے کسی ڈیفیکلٹ سچویشن سے۔ اور پھر یہ دو ایٹریبیوٹس اللہ کے، العفو اینڈ الحلیم۔ العفو کا مطلب ہے دی پارڈنر، یعنی who will pardon sins no matter how many اور how great they are، اور بار بار معاف کرے گا، ریپیٹیٹیولی معاف کرے گا، لیکن آپ معافی مانگنے والے بنیں۔ اور الحلیم دی forbearing one۔ الحلیم کا مطلب ہے حلم والا، forbearance والا، جو جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتا، جس کے پاس بہت حکمت ہے، جو حلم کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ دیٹ از وائی اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو انسانوں کی بجائے۔ اینڈ دین المہیمن اور المحیط۔ المہیمن کا مطلب ہے دا واچر اوور ہز کریچرز، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کس طرح واچ کر رہا ہے۔ who manages the affairs of his creatures, guards them from harm and provides sustenance for all of them. This attribute reminds us that God is forever watching over us and doing what is best for us all. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم خود اپنے لیے کوئی مصیبت لے آتے ہیں، لیکن وہاں سے بھی اللہ نکالتا ہے۔ یہ میں نے خود اپنی لائف میں وٹنس کیا ہے کہ بار بار انسان اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے ایک سچویشن میں، پھر اللہ کے پاس جا کے ہی روتا ہے کہ اللہ پھنسا بیٹھے ہیں، اب نکال لیں۔ ساری زندگی کی سٹوری یہی ہے کہ پہلے پھنساتا ہے اور پھر اللہ کے آگے جا کے روتا ہے کہ اب نکالے، اور اللہ نکالتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ دوڑ جا، پہلے میں نے نکالا، اب نکالا، اب تیسری بار پھر آ گئے ہو۔ کوئی انسان ہوگا وہ کہے گا کہ چلو یہاں سے، 10 بار تمہیں سمجھا دیا، بار بار تم جو ہے وہی مسٹیک کرتے ہو۔ تو ایسی ہستی کو اگنور کرنا یہ پھر بہت بڑی حماقت ہے۔ المحیط دی انکمپاسر، who encompasses all things with his knowledge, power, mercy and dominion. Nothing is concealed from him. کوئی چیز اللہ سے کنسیل نہیں ہے، وہ انکمپاس کرتا ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہر چیز کا احاطہ اللہ تعالیٰ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس لیے اللہ سے مدد مانگیں، کسی سے ڈیل کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگیں۔ صحابہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ سے مدد مانگنی جب کوئی بہت بڑا مسئلہ آ گیا، ادروائز مدد نہیں مانگنی۔ تو صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو۔ آپ کبھی ٹریفک میں پھنسے ہیں، چھوٹی سی چیز ہے، آپ اللہ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ نکال دے۔ اللہ کو پسند آئے گی یہ بات کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مجھ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ آپ نے کوئی میڈ رکھنی ہے، کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے، اللہ سے مانگیں کہ اللہ یہ اچھی مجھے سچویشن میرے لیے کریٹ ہو، کوئی فراڈیا نہ ملے مجھے، کوئی ایسا ویسا بندہ نہ ملے جو کل کو مجھے نقصان پہنچائے، بیکاز اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ تو اللہ سے مانگیں۔ سچ از اللہ دین ہاؤ آر یو ڈیلیوڈیڈ اوے فرام دا ٹروتھ۔ یہ ہے سورہ انعام کی ورس 95۔ یہ ہے اللہ، تو کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ ساری باتیں تمہیں پتہ ہیں، تو کیا اللہ کو اگنور کرنا چاہیے؟ کیا اللہ میٹر نہیں کرتا زندگی میں؟ کیا اللہ کے حدود میٹر نہیں کرتے؟ تو اپنے آپ کو فارغ کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس حدیث پہ عمل کریں۔ یہی آج کا ہمارا ٹاسک ہے کہ ہم ٹائم نکالیں
اپنا ٹائم ٹیبل کچھ ایسا ڈیزائن کریں کہ پرائیورٹی اللہ ہے، اور جس کی پرائیورٹی اللہ ہے وہ ٹائم نکال لے گا۔ بہت سے لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ نہیں میں ادھر تھا، شاپنگ کر رہا تھا، یا ٹریفک میں تھا، یا راستے میں تھا۔ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں وہ چاہے راستے میں ہو، چاہے گاڑی چلا رہے ہو، چاہے شاپنگ کر رہے ہو، وہ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ وہ ایمپوریم بھی گئے ہوں، مسجد چلے جاتے ہیں۔ وہ راستے میں کہیں مسجد، ان کو پتہ ہوتا ہے مسجد کہاں ہے۔ جن کی پرائیورٹی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا مسجد کہاں ہے۔ وہ روٹ ہی ایسا سلیکٹ کریں گے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں مسجد ہے، یہاں مسجد ہے، تو چلو اگر میں گھر نہیں بھی پہنچتا تو راستے میں، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، مسجد میں نماز پڑھ لیں گے۔ So such is Allah, then how are you deluded away from the truth؟ اور پھر یہ لاسٹ بات، سورہ عنکبوت چیپٹر 29 verse 63، Who is it that sends down water from the clouds, then gives life to the earth with it after its death? Say, all praise is due to Allah, nay most of them do not understand۔ کون ہے جو بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے آفٹر اٹس ڈیتھ؟ کون ہے جو بارش کو برساتا ہے اور تم دیکھتے ہو کہ ایک زمین بنجر تھی اور بعد میں سبز ہو گئی، وہاں پر پودا اگایا، وہاں پر گرینری ہو گئی؟ یہ سب اللہ کے کرنے ہیں، اسی لیے آل پریز از ڈیو ٹو اللہ۔ لیکن بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ انہی بحثوں میں پڑے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ وہ پرسپیکٹیو ہی نہیں ہے، آبزرویشن ہی نہیں ہے، آنکھیں ہی نہیں کبھی کھولیں۔ وہ اسی ڈیبیٹ میں پڑے رہتے ہیں کہ نہیں سائنس نے یہ کہا، سائنس نے وہ کہا۔ وہ اسی ڈیبیٹ میں پڑے رہتے ہیں کہ نہیں میری زندگی میں تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اس سے زیادہ ان کی سوچ آگے جاتی نہیں، بڑے پرسپیکٹیو کو کبھی سمجھتے ہی نہیں ہے کہ پین کیوں نیسیسری ہے، زندگی میں مشکلات کیوں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ چیزیں الاؤ کی ہوئی ہیں۔ یہ چیزیں علم سے کلیئر ہوتی ہیں، لیکن علم ہم نے حاصل نہیں کرنا، قرآن ہم نے نہیں پڑھنا، اور بیٹھ کے ہم نے جو ہے یہی سوچتے رہنا ہے کہ بس زندگی ایسے کیوں جا رہی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب کو چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے آپ کو ان پلگ کریں، ہم ان چیزوں سے نکلیں، ان ڈیوائسز سے نکلیں، تھوڑا ٹائم نکالیں، فارغ کریں اپنے آپ کو، آہستہ آہستہ فراغت لیں اللہ تعالیٰ کے لیے، مسجد جایا کریں، وہاں بیٹھا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے کام نپٹا دے گا۔ گھریلو معاملہ ہے، گھریلو پریشانی ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے۔ امام شافعی کہا کرتے تھے نا کہ جب میری وائف سے کوئی تکرار ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں میرے تقوی میں کمی آئی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں اللہ سے میرا تعلق خراب ہو رہا ہے۔ اوکے، یہ ریمائنڈرز ہوتے ہیں کہ اس سورس کی طرف جاؤ تاکہ تمہاری زندگی سیٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ سیٹ کرنے والی ذات ہے، اور یہ کوئی اس لیے نہیں کہ اللہ ایگوئسٹک ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے نہ آپ کو یہ پنشمنٹس دیتے، نہ آپ کی لائف میں مشکلات آتی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایگو ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کرتے ہیں۔ اٹ از جسٹ لائک کویسچننگ کہ یہ ٹیچر ایسے کیوں کرتا ہے، یہ ماں باپ میرے ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، میری ڈیوائسز لے لیتے ہیں، اور ماں باپ جو ہے میرے پہ کچھ ریسٹرکشنز لگاتے ہیں۔ کیوں؟ صاف ظاہر ہے کیوں، آپ کی بہتری کے لیے سے۔ اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ وفادار بنا دے اور ہم فراغت نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہی وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ زندگی میں میٹر کرتی ہے۔ آل تھنگس اسٹارٹ فرام ہیئر۔ اگر اللہ کو ترجیح دیں گے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ باقی سیکنڈری چیزیں ہیں تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، جو چیزیں زندگی میں میٹر کرتی ہیں، بٹ اسٹارٹ فرام ہیئر۔ آپ کا ایک ٹاسک ہے، آپ اللہ کے ناموں کو سرچ کریں، اللہ کے ناموں کو پڑھیں، کچھ نام باقاعدہ پیسٹ کر کے اپنے روم میں لگائیں تاکہ آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں کہ یہ اللہ ہے، اور قرآن مجید کا بھی مطالعہ کریں، اور سب سے بڑی بات فراغت نکالیں، اپنا اسکرین ٹائم کم کریں، اپنی پرائیورٹی اللہ کو رکھیں، باقی چیزوں کو سیکنڈری رکھیں، چاہے آپ کو نقصان بھی بیئر کرنا پڑے، چاہے لوگ آپ کو چھوڑ دیں، آپ کی کمپنی آپ کو زچ کرے، آپ کی کمپنی آپ کو ٹونٹ کرے کہ یہ دیکھو مولوی ہو گیا، یہ دیکھو بہت بڑی مولون ہو گئی، نمازیں پڑھنے لگ گیا ہے، نمازیں پڑھتی ہے وغیرہ وغیرہ، یا آپ کو آپ کا پاسٹ یاد دلائے کہ پہلے تو تم ایسے کرتے تھے اب اچانک ایسے ہو گئے ہو، تو اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ یہ ہم نے اپنی لائف میں وٹنس کیا ہے، جب دین کی طرف آئے، جب وہ ششکے چھوڑ دیے جو پہلے کیا کرتے تھے تو لوگ دور ہوئے ایک دم سے، لوگ نے کہا یہ تو بورنگ ہو گیا، پہلے تو یہ بہت فنی ہوتے تھے، لیکن دین میں آنے کا یہ مطلب نہیں آپ فن چھوڑ دیں، یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے۔ فن سے مراد ہے ان کے نزدیک جو فن تھا، ان کے نزدیک فن یہ تھا کہ کیفے میں بیٹھ کے شیشہ پئیں اور لڑکیوں کی باتیں کریں، گیجٹس کی باتیں کریں، اور
کیفے میں بیٹھ کے جو ہے وہ ملک کو گالیاں دیں, عمران خان کو گالیاں دیں, اپنا ایکشن زیرو ہو, ہر بندے کو گالیاں نکالتے رہیں. یہ فن تھا ان کے نزدیک. جب یہ فن چھوڑ دیا تو انہوں نے کہا بورنگ ہو گئے. لیکن وہی لوگ آج عزت کرتے ہیں الحمدللہ. وہی لوگ جب بھی کوئی دینی بات ہو, جب بھی کوئی ڈسکشن ہو, اب وہی لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں. یہ میں آپ سب کی بھی بات کر رہا ہوں, آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ اللہ عزت دیتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے مت گھبرائیں, اللہ کے لیے ٹائم نکالیں. جزاک اللہ خیر فار بینگ ہیئر ٹوڈے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم مزید تھنگز دیٹ میٹر پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے, ہمیں باعمل بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.